العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مثال تعارض الظاهر مع النص قوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مع قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن الأول ظاهر في حل جميع المحللات من غير قصر على الأربعة فينبغي أن تحل الزائد عليها والثاني نص في أنه لا يجوز التعدي عن الأربعة لأنه سيق لأجل العدد فتعارض بينهما فترجح النص ويقتصر عليها. وقيل الأول نص في حق اشتراط المهر والثاني ظاهر في عدم اشتراطه لأنه ساكت عن ذكره ومطلق عنه فتعارض بينهما فيترجح النص ويجب المال. نص کے ساتھ ظاہر کے تعارض کی مثال باری تعالیٰ کے قول فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کے ساتھ باری تعالیٰ کا قول أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ہے، اس لیے کہ قول اول 4 بیویوں پر حصر کیے بغیر تمام محللات کے حلال ہونے میں ظاہر ہے، پس مناسب ہے کہ 4 بیویوں پر زائد عورت حلال ہو، اور قول ثانی اس بارے میں نص ہے کہ 4 بیویوں سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قول ثانی عدد بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا، پس نص راجح ہوگی اور 4 بیویوں پر انحصار کرنا ہوگا۔ اور کہا گیا کہ پہلا قول مہر کے شرط ہونے میں نص ہے، اور قول ثانی مہر کے شرط نہ ہونے میں ظاہر ہے، کیونکہ قول ثانی مہر کے ذکر سے ساکت ہے اور اس سے مطلق ہے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا، پس نص راجح ہوگی اور مال واجب ہوگا۔ عزیز طلبہ اکرام، شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ظاہر اور نص کے درمیان تعارض واقع ہونے کی مثال ان دونوں آیتوں میں تعارض کا واقع ہونا ہے۔ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، پہلی آیت، حلال ہے تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نمبر 2، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تم کو بھلی لگیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو 2-2 3-3 4-4۔ ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت یعنی أُحِلَّ لَكُم 4 عورتوں پر توقف کیے بغیر تمام محللات کے حلال ہونے میں ظاہر ہے، لہذا اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک وقت میں 4 سے زائد عورتیں حلال ہیں، اور دوسری آیت اس بات میں نص ہے کہ ایک شخص کے لیے 4 عورتوں سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، مطلب 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت عدد ہی بیان کرنے کے لیے لائی گئی، اور آیت میں آخری عدد ربع 4 ہے، لہذا نص قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک مرد ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 عورتیں نکاح میں رکھ سکتا ہے، نو پرابلم، رکھ سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ آیت کا مقصد عدد کو بیان کرنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں لفظ مثنیٰ، ثلاثہ، رباع، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم سے حال واقع ہے، اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، پس آیت میں نکاح اس قید یعنی عدد کی قید کے ساتھ مقید ہوا، اور جب کسی چیز کو کسی قید کے ساتھ میں مقید کر کے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ قید مقصود ہوتی ہے، شیء مقید مقصود نہیں ہوتی۔
لہذا اس آیت میں بھی قید یعنی عدد کو بیان کرنا مقصود ہوگا، اور قید یعنی نکاح کو بیان کرنا مقصود نہ ہوگا۔ اور جب اس آیت میں عدد کو بیان کرنا مقصود ہے تو یہ آیت بیان عدد کے لیے نص ہوئی۔ بہرحال جب یہ پہلی آیت تمام محللات کے حلال ہونے میں بغیر کسی تحدید کے ظاہر ہے، اور دوسری آیت 4 عورتوں سے زائد کے جائز نہ ہونے میں نص ہے، تو ظاہر اور نص کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، اور ان دونوں کے درمیان تعارض کی صورت میں نص چونکہ راجح ہوتی ہے، اس لیے دوسری آیت یعنی نص عمل کے اعتبار سے راجح ہوگی، اور ایک وقت میں صرف 4 عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہوگا۔ بعض حضرات نے فرمایا پہلی آیت یعنی احل لکم مہر کے شرط ہونے میں نص ہے، کیونکہ یہ آیت مہر کے شرط ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اور جو کلام جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہو وہ کلام اس مقصد کے سلسلے میں نص ہوتا ہے، لہذا یہ آیت بھی اشتراط مہر کے سلسلے میں نص ہوگی۔ اور دوسری آیت یعنی فنکحوا ما طاب لکم مہر کے شرط نہ ہونے میں ظاہر ہے، کیونکہ دوسری آیت مہر کے سلسلے میں بالکل ساکت ہے اور اس سے غیر متعلق ہے، لہذا اس آیت میں نہ مہر کا شرط ہونا مذکور ہے اور نہ مہر کا غیر شرط ہونا مذکور ہے۔ پس جب پہلی آیت مہر کے شرط ہونے میں نص اور دوسری آیت مہر کے شرط نہ ہونے میں ظاہر ہے، تو دونوں آیتوں کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، اور نص اور ظاہر کے درمیان تعارض واقع ہونے کی صورت میں چونکہ نص کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے پہلی آیت احل لکم راجح ہوگی اور نکاح میں مال یعنی مہر واجب ہوگا۔ ومثال تعارض النص مع المفسر قوله تعالى المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، مع قوله عليه السلام المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، فإن الأول نص يقتضي الوضوء الجديد لكل صلاة أداء كان أو قضاء، فرضا كان أو نفلا، لكنه يحتمل تأويل أن يكون اللام بمعنى الوقت، فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت فتؤدي به ما شاءت من فرض ونفل، والثاني مفسر لا يحتمل التأويل لوجدان لفظ الوقت فيه صريحا، فإذا تعارض بينهما يصار إلى ترجيح المفسر فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت صلاة مرة واحدة، والشافعي لم يتنبه بهذا فعمل بالحديث الأول۔ اور مفسر کے ساتھ نص کے متعارض ہونے کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ہے، اس لیے کہ حدیث اول نص ہے، ہر نماز کے لیے نئے وضو کا تقاضا کرتی ہے، نماز ادا ہو یا قضا، فرض ہو یا نفل، لیکن اس تعویل کا احتمال رکھتی ہے کہ لام وقت کے معنی میں ہو، لہذا ایک وضو ہر ایک وقت میں کافی ہوگا، پس مستحاضہ اس وضو سے فرض اور نفل میں سے جس قدر چاہے ادا کرے۔ اور دوسری حدیث مفسر ہے، تعویل کا احتمال نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اس میں صریح طور پر وقت کا لفظ موجود ہے، پس جب ان دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا تو ترجیح مفسر کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور ایک وضو ایک مرتبہ ہر نماز کے وقت میں کافی ہوگا۔ اور امام شافعی چونکہ اس پر متنبہ نہیں ہوئے، اس لیے موصوف نے حدیث اول ہی پر عمل کیا۔ عزیز طلبہ اکرام، شارح نے فرمایا کہ نص اور مفسر کے درمیان تعارض کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حدیثوں کے درمیان تعارض کا واقع ہونا ہے۔ نمبر 1 المستحاضۃ، ان دو حدیثوں کے درمیان تعارض کا واقع ہونا ہے۔ نمبر 1 المستحاضۃ تتوضأ لكل صلاة، مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ نمبر 2 المستحاضۃ تتوضأ لوقت كل صلاة، مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے۔ ان دونوں احادیث میں سے پہلی حدیث نص ہے، ہر نماز کے لیے نئے وضو کا تقاضا کرتی ہے، نماز خواہ ادا ہو، خواہ قضا ہو، فرض ہو، خواہ نفل ہو۔ لیکن اس حدیث میں اس تعویل کا احتمال ہے کہ لکلی کا لام وقت کے معنی میں ہو اور ایک وضو ایک وقت میں کافی ہو، حتیٰ کہ مستحاضہ اس وضو سے جس قدر چاہے نمازیں ادا کرے، جیسے آتی کلی صلاۃ الظہری میں لام وقت کے معنی میں ہے، یعنی آتی کا وقت صلاۃ الظہری، میں تیرے پاس ظہر کی نماز کے وقت حاضر ہوگا۔ مگر چونکہ اس تعویل پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ لام حرف ہے اور وقت اسم ہے،
اور حرف کو اسم کے لیے مجازن استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے بہتر تعویل یہ ہے کہ یہاں مضاف یعنی لفظ وقت مقدر مانا جائے، اور تقدیر عبارت یہ ہو لوقت کل صلاۃ۔ بہرحال یہ حدیث مستحاضہ عورت پر ہر نماز کے لیے وضو واجب ہونے کے سلسلے میں نص ہے، اور دوسری حدیث المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ مفسر ہے۔ اس میں وقت کا لفظ چونکہ صریحی طور پر موجود ہے، اس لیے اس حدیث میں کسی تعویل کا احتمال نہ ہوگا، بلکہ ایک وقت میں ایک وضو کافی ہوگا، اور اس ایک وضو سے بہت سی نمازیں ادا کرنا جائز ہوگا۔ بہرحال ان دونوں احادیث یعنی نص اور مفسر کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، اور نص اور مفسر کے درمیان تعارض واقع ہونے کی صورت میں چونکہ مفسر راجح ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی مفسر یعنی دوسری حدیث راجح ہوگی، اور ایک وقت میں ایک مرتبہ وضو کرنا کافی ہوگا، اور اس ایک وضو سے فرض اور نفل بہت سی نمازیں پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت امام شافعی چونکہ اس اصول پر متنبع نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے حدیث اول پر عمل کیا اور مستحاضہ عورت کے واسطے ہر نماز کے لیے وضو لازم قرار دیا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.